کرام، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، خالق و مالک ہے، اور تمام کائنات کو ذرے ذرے کو اسی نے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے بھرے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے حاصل کریں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کامیاب ہو جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے کلام کو نازل کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر ہر عمل کی نیکی کا الگ الگ درجہ رکھا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ بعض اوقات بعض نیکیاں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے قابو کے باہر ہوتے ہیں، ہماری قدرت کے باہر ہوتے ہیں، ہم اسے کر نہیں سکتے، ہم اسے بجا نہیں لا سکتے، لیکن پھر بھی ہم اس کا اجر و ثواب پا سکتے ہیں، پھر بھی ہم اس کا اجر و ثواب پا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا خدا بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو کیا ہوتا کیا ہے کہ جب مثال کے طور پر آپ اور ہم ہر کوئی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ حدیث مبارکہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ تو کہا کہ وہ ایسے کہ اگر آپ نیت اچھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم یہاں پر آپ اس وقت یہاں موجود ہیں، اگر ہم ہمارے اپنے آپ میں جس کا کوئی محنت نہیں لگے گی، اگر ہم اپنی نیت کے بارے میں کو سوچیں تو نہ تو محنت لگے گی، نہ تو خرچ ہوگا، نہ تو کسی کے اوپر بار ہوگا، نہ تو کوئی دشوار ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ اگر ہم یہاں سے نیت کر لیں کہ میں آئندہ سال، اس سال اب آنے والے دنوں کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو میں مکمل روزے رکھوں گا، اس کے بعد میں حج ادا کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو میں حج ادا کروں گا، میں حج کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو یقیناً میں حج ادا کروں گا۔ تو اگر موقع مل گیا تو حج ادا کر لیں، اگر نہ ملا موقع تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رحمت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آپ کی نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، آپ کی نیت پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہماری سوچ کیا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یا ہماری لاپرواہی یا سستی و کاہلی ہے کہ ہم ایسے نیکیوں کی طرف غور نہیں کرتے یا آرزو نہیں کرتے، اس میں ایسی نیکیوں کی آرزو ہم نہیں کرتے، اس واسطے جیسا ہم ایسے نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد معزز صاحب اکرام، آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبول فرمائے، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کی نماز کو اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دیتا ہے، منہ پہ پھینک دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بعض ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں جو مسجد کو آتے ہیں، نمازیوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ انہیں نمازی کہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ انہیں شریف اور اچھا کہیں۔ ان کی یہ سوچ اور یہ نیت کی وجہ سے ان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، ان کی نیکی خراب ہو جاتی ہے، جبکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نیت کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جیسے وہ عبادت ضائع ہو گئی ہے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ تم جو بھی معاملات ہے، جو بھی کام ہے، اس میں اپنی نیت اچھی رکھو، اپنی سوچ اچھی رکھو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک جگہ سے جا رہے تھے تو ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا، تو مکان کے مالک کے پاس گئے، جا کر ٹھہر کر پوچھا بابا مکان تعمیر کر رہا ہو تو کیا کیا بنا رہے؟ تو کہا کہ یہاں پر یہ دیوار ہے اور یہاں پر کھڑکی بنا رہا ہوں۔ تو کہا کہ بابا کھڑکی کیوں بنا رہے ہیں؟ تو کہا کہ کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں کہ جب میں کھڑکی کھولوں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر آ جائے، جب میں کھڑکی کھولوں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر آ جائے۔ تو کہا کہ بابا اگر تمہاری اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو بہتر کر لیتے تو ہوا تو جو آنا تھا وہ تو آتی ہی تھی، لیکن اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کمانے کا موقع دے رہا تھا، تم جیسے اجر و ثواب بھی کما سکتے تھے۔ تو وہ مالک مکان نے پوچھا کہ اس کا کیسے میں نیکیاں کما سکتا ہوں؟ تو کہا کہ اگر تم یہ سوچ رکھتے، اگر تم اپنی سوچ کو بہتر کرتے، اگر تم یہ سوچ رکھتے کہ اس جانب مسجد ہے اور جب میں کھڑکیاں رکھا ہوں تو جب کھڑکی کھلی رہے گی تو اذان ہوگی تو اذان کی آواز میرے کانوں تک آئے گی اور میں نماز کو جاؤں گا، اذان ہوگی، اذان کی آواز میرے کانوں کو
کانوں میں آئے گی تو میں نماز کو جاؤں گا، تو جب میں نماز کو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ تو میں نماز ادا کر سکوں گا، تو تمہاری یہ سوچ پر اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا، تمہیں اجر ثواب عطا فرماتا۔ ہوا تو تھی، وہ آنے کا تھا، وہ تو آتے ہی رہے، ہوا آنے کا تھا وہ تو آتی ہی تھی، لیکن تمہاری نیت کی وجہ سے تمہیں اجر ثواب بھی ملتا تھا۔ تو تم اپنی سوچ کو بہتر، تو گویا کہ سوچ کو بہتر کرنے کے لیے کیا، تو گویا کہ معزز صاحب اکرام دین کی فکر، دین کی سوچ اور ہمیشہ اچھا کرنے کا ارادہ اور ہمیشہ جیسے نیکی کرنے کی خواہش آرزو ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد معزز صاحب اکرام میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں کہ آپ میں یہاں پر موجود ہیں، آپ میں یہاں پر موجود ہیں، ہم جیسے بہت سارے برائیوں سے، بہت سارے گناہ سے ہم بچے ہوئے، بہت سارے گناہ سے کیسے بچے ہوئے، تو اللہ کے حول و قوت سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حول و قوت سے، اللہ کی توفیق سے۔ اصل امتحان کب ہوتا ہے، اب جیسا کہ میں اپنے آپ میں یہ کہوں کہ میں شراب نہیں پیا، میں شراب نہیں پیتا اور میں شراب نہیں پیوں گا، کیونکہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ تو میرے ہاتھ۔ اصل معاملہ کیا ہوگا، جب میرے سامنے آئے گی، میرے ہاتھ میں رہے گی، تو اس سے میں بچنا، یہ اصل امتحان رہے گا، اصل امتحان رہے گا۔ لیکن اگر میں یہ نیت کر رہا ہوں، میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ میں کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا، میں کبھی ایسا گناہ نہیں کروں، تو اس نیت پر اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا کرے۔ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے اختیار میں، گناہ غلطی ہمارے اختیار میں، لیکن پھر بھی ہم عہد کر رہے ہیں ہم اس سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر معزز صاحب اکرام کہتے ہیں کہ بعض ایسے بھی چیزیں ہیں جو عمل الگ الگ ہوتا ہے، عمل الگ الگ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دونوں کو ایک جیسا دیتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک مسجد تھی، ایک صاحب مسجد کے پاس سے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ خاموشی سے چلے جا رہے ہیں، مسجد کا دروازہ کھلا ہے، نماز پڑھنے کوئی رک نہیں رہا ہے، تو خاموشی سے چلے جا رہے ہیں لوگ وہاں سے۔ تو ایک صاحب نے یہ کیا کہ ایک لکڑی لیا اور لکڑی زمین میں گاڑ دی، لکڑی زمین میں گاڑ دی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی یہ لکڑی یہاں پر کیوں گاڑی؟ تو کہا کہ جب لوگ یہاں سے جائے تو انہیں ٹھوکر لگتی ہے، جب وہ ٹھوکر لگے گی تو وہ کچھ دیر کے لیے رکیں گے تو جب دیکھیں گے کہ یہاں پر مسجد ہے تو وہ نماز کے لیے اندر آ جائے گی، یا مسجد ہے تو نماز کے لیے وہ اندر آ جائے گی، یہ میری نیت ہے کہا۔ تو اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے، دوسرے ایک صاحب آئے، آ کر جیسے جب دیکھا کہ مسجد کے سامنے ایک ایسی جگہ، ایسی لکڑی گڑی بھی ہے جس سے لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے اور لوگ زخمی ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے وہ لکڑی نکال دی۔ تب جب ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ لکڑی کیوں نکالا، تو کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا کوئی بندہ عبادت کے لیے آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اسے ٹھوکر لگ جائے اور وہ زخمی ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا، اسی لیے میں اس لکڑی کو نکال دیا، میں جیسے کوئی ٹھوکر سے، کوئی نقصان سے بچ جائے، کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا کسی نہ کسی کو، وہ نقصان سے بچ جائے، اس لیے میں یہ لکڑی نکال دیا، تو اسی لیے میں جیسے اس کو ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے، کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر ثواب عطا کرے گا۔ دونوں کا عمل الگ تھا، دونوں کا کام الگ تھا، لیکن نیت اچھی تھی، سوچ اچھی تھی، تو اسی لیے نیت اور سوچ جب بہتر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بہت سارے نیکیاں ہیں، اگر اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اگر اللہ توفیق دے گا تو میں غریب مسلم بندوں کی مدد کروں گا۔ ایسی جب ہم نیت رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرتا ہے اور نیکیاں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ بغیر محنت کے نیکیاں کمانے کا یہ ضروری موقع، بہترین موقع ہوتا ہے کہ نیت کو اچھی اور ہمیشہ مثبت سوچ، ہمیشہ اچھی سوچ اور ہمیشہ ایسی نیت اللہ سے، ایسی توقع رکھنا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوتا ہے اور ہماری نیت پر ہم کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔